نبی علیہ السلام کی حرب فجار میں شرکت۔ ابن اسحاق کہتے ہیں حرب فجار کے وقت رسول اللہ کی عمر 20 سال تھی۔ اس جنگ کو حرب فجار اس وجہ سے کہتے ہیں کہ قریش و کنانا اور قیس ایلن نے محرمات کا ارتکاب کر کے فاجرانہ کارروائی کی تھی۔ قریش کا قائد ابو سفیان کا والد حرب بن امیہ بن عبد شمس تھا۔ پہلے پہل میں ایلن غالب تھے، پھر قریش غالب آئے۔ ابن حشام کہتے ہیں کہ حرب فجار کے وقت رسول اللہ کی عمر 14 سال تھی، جیسا کہ ابو عبیدہ ابو عمرو بن علا سے روایت ہے کہ قریش اور ان کے حلیف کنانا اور قیس ایلن کے درمیان جنگ و جدال ہوا۔ حرب حجار کی وجہ تسمیہ۔ لڑائی کا سبب یہ تھا کہ عروہ رحال بن عتبہ بن جفر بن کلاب بن ربیہ کا براز بن قیس کے ساتھ کسی مسئلہ پر جھگڑا ہوا۔ براز، جس کا تعلق کنانا سے ہے، اس نے کہا، کیا تو کنانا کے برخلاف ان کو پناہ دے سکتا ہے؟ اس نے کہا، کنانا کیا ساری مخلوق کے خلاف میں انہیں پناہ دے سکتا ہوں؟ چنانچہ عروہ رحال باہر نکلا اور براز بھی اس کے پیچھے اس کی غفلت کا منتظر تھا، یہاں تک کردہ مقام عالیہ کے تیمن ذی تلال میں پہنچا کہ براز نے موقع پا کر عروہ رحال کو شہ حرام میں قتل کر ڈالا۔ اسی وجہ سے لڑائی کا نام فجار ہوا۔ براز نے پھر درج ذیل اشعار کیے۔ بہت سی آفات نے مجھ سے قبل لوگوں کو رنجیدہ اور فکر مند رکھا ہے، اے بنی بکر، میں نے ان کے لیے اپنی پسلیوں کو مضبوط کر لیا ہے۔ میں نے اس کے باعث بنی کلاب کے مکانات کو مسمار کر دیا ہے۔ میں نے موالی کو دودھیل اونٹنی کا دودھ پلا دیا ہے۔ میں نے ذی تلال میں اس کے لیے اپنا ہاتھ بڑھایا، وہ کھجور کے تنے کی طرح ہلتا ہوا گر پڑا۔ لبید بن ربیہ بن مالک بن جفر بن کلاب نے کہا، اگر تو عروض میں جائے تو بنی کلاب اور عامر کو پیغام دے دو کہ مصائب کے بھی دوست ہوتے ہیں۔ بنی نمیر اور مقتول کے تفصل بنی حلال کو پیغام پہنچا دے کہ وفد لے جانے والا رحال تیمن ذی تلال کے پاس مدفون اور زمین بوس ہے۔ حرب فجار کا مختصر قصہ۔ بقول ابن حشام، قریش کو معلوم ہو گیا کہ براز نے عروہ رحال کو قتل کر ڈالا ہے اور وہ عکاظ میلہ میں ہے، جو یکم ذیقعدہ سے 20 ذیقعدہ تک جاری رہتا ہے۔ چنانچہ قریشی وہاں سے چلے آئے اور ہوازن اس بات سے لائل تھے۔ بعد میں ان کو بھی اس قتل کا علم ہو گیا تو ان کے تعاقب میں آئے اور حرم میں داخل ہونے سے قبل ہی ان کو پالیا۔ رات گئے تک لڑائی جاری رہی، پھر جب وہ حرم میں داخل ہوئے تو ہوازن لڑائی سے دستبردار ہو گئے۔ اس کے بعد کئی روز تک جنگ جاری رہی۔ پوری قوم ایک دوسرے کا تعاون کر رہی تھی۔ قریش کے ہر قبیلے کا سپہ سالار اور علم بردار الگ الگ تھا۔ کنانا کا رئیس ان کا اپنا فرد تھا اور قیس کے ہر قبیلے کا رئیس بھی جدا جدا تھا۔ رسول اللہ بھی بعض ایام میں لڑائی میں شامل ہوئے، اب کے چچاؤں نے ان کو اپنے ہمراہ شامل کر لیا تھا۔ رسول اللہ کا فرمان ہے کہ میں اپنے چچا اوہے کو دشمن کے پھینکے ہوئے تیر اٹھا اٹھا کر دے رہا تھا۔ ابن حشام کہتے ہیں حرب فجار کا قصہ نہایت طویل ہے۔ اس کو بالاستیاب بیان کرنے سے صرف سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں خلل اندازی مانے ہے۔ سہیلی کہتے ہیں کہ فجار بروزن قتال بکسرافاق ہے۔ مسعودی مورخ کا بیان ہے کہ عرب میں حرب فجار کے نام سے 4 لڑائیاں ہوئیں۔ یہ براز والی حرب فجار آخری ہے۔ 4 روز جاری رہی۔ یوم شمتاہا، یوم ابلاک، یہ دونوں لڑائیاں عکاظ کے قریب ہوئیں۔ یوم شرب یہ سب سے سنگین لڑائی تھی، اسی میں رسول اللہ نے شرکت فرمائی اور اسی جنگ میں قریش اور بنی کنانا کے رئیسوں حرب بن امیہ اور سفیان نے خود کو باندھ لیا تھا کہ بھاگ نہ سکیں۔ اس روز بنی نظر کے چند افراد کے علاوہ قیس شکست کھا گئے تھے۔ عقبہ بن ربیہ کا کارنامہ۔ نخلہ کے قریب ہوئی، پھر اس کے بعد آئندہ سال عکاظ کے میلے پر یوم الحریرہ پر اس لڑائی ودا ہوا۔ حسب ودا لڑائی کے لیے تیار تھے کہ عقبہ بن ربیہ نے اپنے نشتر پر سوار ہو کر اعلان کیا، اے ماسر مضر، کیوں جنگ و جدال پر آمادہ ہو؟ تو ہوازن نے پوچھا، اب کس بات کے دائی ہے؟ تو عقبہ نے کہا، میں صلح کا طالب ہوں۔ تو ہوازن نے کہا، کس طرح اور کیسے؟ تو عقبہ نے کہا، ہم تمہارے مقتولوں کی دیت ادا کرتی ہیں اور اس سلسلہ میں اپنے آدمیوں کو گروی رکھتے ہیں اور ہم اپنی دیتوں کو معاف کرتے ہیں۔ ہوازن نے کہا، اس بات کا کون کفیل اور ضامن ہے؟ تو اس نے کہا، میں ضامن ہوں۔ انہوں نے پوچھا، تو کون ہے؟ تو اس نے کہا، میں عقبہ بن ربیہ ہوں۔ چنانچہ ان شرائط پر صلح ہو گئی اور عقبہ نے جن 40 افراد کو بطور رہن بھیجا تھا ان میں حکیم بن حزام بھی شامل تھا۔ جب ہوازن نے ان لوگوں کو اپنے قبضہ میں دیکھا تو انہوں نے بھی اپنی دیتی اور خون بہا معاف کر دیے اور یوں اس خطرناک لڑائی کا خاتمہ ہو گیا۔ مورخ اموی نے اسرمہ یعنی مغیرہ بن علی اور ابو عبیدہ معمر سے حرب فجار کو نہایت مفصل اور بالاستیاب بیان کیا ہے۔